الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں جو چند سال کسی کو چند لمحات تو کسی کو چند گھڑی زندگی گزارنے کا جو موقع عطا فرمایا ہے اس موقع کو غنیمت جان کر دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں دنیا کی ہر ایک انسان کی ایک آرزو اور ایک تمنا ہے کہ میں کامیابی کے اونچے مقامات پر پہنچ جاؤں آپ صبح میں جب بیدار ہوتے ہیں اس وقت کسی سے پوچھو آپ کے سامنے کیا مقصد ہے یہ روزانہ کی دوڑ دھوپ روزانہ کی چلت پھرت یہ محنتیں کس وجہ سے ہے کہ وہ ایک دنیا دار والا دکان چلانے والا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دکان کی لائن کے اعتبار سے آگے پہنچ جاؤں کسان چاہتا ہے کہ میں کھیتی کے اندر اس طریقے سے محنت کروں کہ میں تمام کسانوں کے اندر ایک مقام اور ایک مرتبہ حاصل کروں دنیا کے اندر ہر ایک آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کامیابی کے اونچے مقامات پر پہنچنے کے لیے اور اونچے درجے حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے یہ شرط ہے کہ آدمی کو اسی لائن کی اسی اعتبار سے محنت کرنی پڑے جو آدمی جیسی محنت کرتا ہے جس طریقے کی محنت کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے اس کو کامیابی ملتی ہے صرف دل و دماغ میں خیالات اور پلاننگ بنانے سے آدمی بڑے بڑے مقامات حاصل نہیں کر سکتا آدمی اونچے مرتبوں پر نہیں پہنچ سکتا میں یوں چاہوں کہ بیٹھے بیٹھے دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لوں اور پھر میں اس کامیابی کے مقاصد کے پیچھے میری کوئی محنت نہ ہو میری کوئی چلت پھرت نہ ہو تو پھر ہم ناکام ہیں قربانی مسلمانوں کے اور دین اسلام نے جو پہلا مہینہ محرم الحرام کا عطا فرمایا اور آخری اسلامی مہینہ ذی الحجہ کا جو مبارک عطا فرمایا ان دونوں مہینوں میں قربانی ان دونوں مہینے کی قربانی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جاتا ہے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں بھی دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے اگر مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر اونچے درجوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں ترقی
اس اعتبار کی محنت کر کے، اس اعتبار کی جدوجہد کر کے آپ اونچے مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو قربانی کے دن جو قریب شروع ہو جائیں گے، چند لمحات، چند گھنٹے ہیں، امید ہے کہ شام کو چاند نظر آ جائے اور مبارک مہینہ اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں سے ہمارے اوپر سایہ فکر ہو جائے اور وہ اپنی برکتوں لے کر آئے، اور میں اور آپ جس طریقے سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو قربانی صرف جانور کو خرید لینا، مہنگے سے مہنگے بکرے کو یا کوئی اور جانور کو خرید کر اس کو ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت اور خون ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دلوں میں میرا ڈر کتنا ہے، میرا خوف کتنا ہے، میری خشیت کتنی ہے، کہ دنیا میں تو ہر ایک آدمی اپنے دوستوں کی مجلسوں میں، اپنے فیملی ممبرس کے سامنے، اپنے محلے کے لوگوں کے سامنے تو ہر ایک آدمی دیندار نظر آتا ہے، ہر ایک آدمی پارسا اور نیک نظر آتا ہے، لیکن وہ تمہاری نیکی اور وہ تمہاری پارسائی نہیں، میں تو تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اور دلوں کے اندر میں یہ تقویٰ ہے کہ میرا ڈر اس پہ کتنا ہے، میرا خوف کتنا ہے، کہ جب تم اکیلے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، پھر اس وقت تمہارے دلوں میں تقویٰ کیا ہے، اس وقت جو تقویٰ چھلکتا ہے، اس وقت جو آدمی کی نیکیاں جھلکتی ہیں، میں تو وہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی آدمی مجھے اور آپ کو نیک نام سے پکار دے، وہ تمہاری نیکی نہیں، وہ تمہارا مرتبہ نہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دکان پر اکیلے ہیں، تمہاری دکان پر کوئی کسٹمر لینے کے لیے آیا ہے، تم چاہتے تو آنے والے کسٹمر کے ساتھ دھوکے بازی سے مال دے سکتے تھے، لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس لیے میں نے کسٹمر کے ساتھ اور آنے والے گاہک کے ساتھ میں نے اس طریقے سے دھوکے بازی کا کام نہیں کیا۔ قربانی اسی لیے جب آدمی بکرا خریدتا ہے اور یہ جو جانور خریدتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین کو، ہمارے مشائخین کو، کہ جو کئی مہینوں پہلے جانور کو خرید لیتے تھے اور جانور کے ساتھ پھر اس کی خدمت کرتے تھے، اس کو روزانہ کا دانا پانی دیتے تھے، اس کو چارہ کھلاتے تھے، اس کو پانی پلاتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے تھے، اور جب یہ جانور کے ساتھ جب اس کو مالک کو جب ایک محبت ہو جاتی ہے، جب ایک انس ہو جاتی ہے، ایک پیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب عید کی نماز کے بعد جب اپنے ہاتھوں سے اس جانور کے گلے کو جب چھری چلاتا ہے، تو پھر وہ گلے کو چھری نہیں چلاتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو چھری چلاتا ہے، اور زبان حال سے یوں کہنا چاہتا ہے کہ تو ایک جانور ہے، میں نے تو ذبح کر دیا، لیکن اگر اللہ کا کوئی اور حکم آ جاتا تو میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے جس بکرے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اور جس جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، وہ جانور زبان قال سے، اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے، تو آدمی نے اس کو گرایا، اس نے اپنی جان ہمارے سامنے نچھاور کر دی، ہم نے اس کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن وہ زبان قال سے یہ پیغام لے کر جاتا ہے، یہ سبق لے کر جاتا ہے کہ میں ایک جانور ہوں، میں ایک جانور ہوں، مجھے بھی اپنی جان سے محبت ہے، مجھے بھی اپنی فیملی سے پیار اور محبت ہے، لیکن رب کریم کے اس حکم کی بنیاد پر میں نے اپنی جان کو میری چھری کے سامنے میں نے نچھاور کر
دیتا ہوں اور قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ او انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تو عبادتوں کا مکلف ہے، تجھے تو اللہ نے ایمان کا قیمتی سرمایہ دیا ہے، تجھے تو تقوی کا قیمتی ہیرا دیا ہے، تو اس دنیا میں دین کی دعوت کو لے کر آیا تھا۔ تیری یہ ذمہ داری تھی کہ دنیا کے ایک ایک انسان کو، ایک ایک معاملوں کو اور دنیا کے ایک ایک فرد کو، تیری یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کی دعوت کو اور نبی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بیان کرنا تھا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا تھا اور دین کی دعوت کی طرف بلانا تھا، دین کی محبت کی طرف بلانا تھا، اللہ کے پیغام کی طرف بلانا تھا۔ لیکن تو نے اپنے غفلت میں زندگی گزار کرتی اور غفلت میں یہ ساری زندگی گزار کرتی ہے، لیکن کچھ نہیں، صبح کا بھگتا ہوا شام کو آ جاتا ہے، اس کو بھگتا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ آج جب پہلے تیری چوری کے سامنے اپنی جان نشان کرتی ہے، وہ محمد اور اشرف اور یہ اسحاق تیرے پاس پر ایمان کا قیمتی سرمایہ ہے، تو آج سے یہ عہد کر لے، یہ عزم مسبب کر لے، یہ پختہ ارادہ کر لے کہ جس طریقے سے میں نے تیرے سامنے اپنی جان قربان کر دی، تیرے سامنے جب بھی رب کریم کا کوئی حکم آ جائے، چاہے نماز کا ہو، ادھر مسجد کے مناروں سے مؤذن جب حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف بلاتا ہو، آؤ کامیابی کی طرف بلاتا ہو، اس وقت تجھے چاہیے کہ اپنے چادروں کو اٹھا کر پھینک دے اور آ جا، اپنے گدوں کو چھوڑ دے، اپنے بستر کو چھوڑ دے، اپنی بیوی سے دور ہو جا اور آ جا اللہ کے پیغام کی طرف، اللہ کے اس اہم ترین نماز جیسے فریضے کی طرف۔ یہ تیری قربانی ہے، یہ تیری قربانی ہے۔ جب تیرے پاس کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو تیری یہ ذمہ داری ہے، تیری اس وقت کی قربانی یہ ہے کہ تو ایمان والا ہے، تو اپنے سینے کے اندر ایک قیمتی ہیرے کو لے کر چل رہا ہے، تو اپنے سینے کے اندر ایک قیمتی خزانے کو لے کر چلتا ہے، تو دنیا کے انسانوں کی طرح اور دنیا کے دوسرے قوموں کی طرح آزاد نہیں ہے، تو خوشی میں بھی بندہ ہوا ہے، تو غمی کے حالات میں بھی بندہ ہوا ہے۔ تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اس خوشی کے عالم میں کوئی ایسا کام نہ کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تیرا رب ناراض ہو جائے۔ اگر تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، کسی کی انتقال کی خبر آ جائے، تو غمی کے عالم میں اپنے خواہشات کو دبانا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنے زبان کی حفاظت کرنا، اپنے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ تیری قربانی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 11 گھنٹے 12 گھنٹے جس جگہ کے حساب سے جب تو نے اپنے خواہشات کو روکا تھا، اپنے نفسانی خواہشات کو دبایا تھا، تو تیرے اندر تو 30 روزے رکھنے کے بعد وہ پاور پیدا ہو جانا چاہیے، وہ صلاحیت آ جانی چاہیے اور تیرے اندر وہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جب تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب تیرے گھر میں بیوی تھی، کوئی تجھے روکنے والا نہیں تھا، اپنی بیوی سے خواہشات کو پورا کر سکتا تھا، لیکن رب کریم کی حکمت کی بنیاد پر اور روزے کی اہمیت کی بنیاد پر تو نے اپنے نفس کو روکا تھا، اپنے ذات کو روکا تھا۔ گھر میں کھانے کی چیزیں موجود تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، بہترین سے بہترین چیزیں موجود تھی، پھر بھی اپنے آپ کو بچایا تھا، تو تیرے اندر وہ پاور پیدا ہو جانا چاہیے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، وہ طاقت کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ پاور کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے قلوب سے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے اس کی اہمیت آہستہ آہستہ نکلتی جاتی۔ قربانی، جب قربانی کے دن شروع ہو تو ہمارے دل و دماغ میں، ہماری طبیعتوں میں، ہماری زندگیوں میں وہ ماحول آ جانا چاہیے، وہ جذبات ایسے ابھرنے چاہیے کہ نہیں، قربانی تو ایسا عظیم الشان ہے اور قربانی ایسی عظیم الشان نعمت ہے، نہیں، میں تو اپنی زندگی کے اندر یہ ذلحج کا چاند نظر آتے ہوئے میں چاند کے اوپر جب میری نظر پڑے اس وقت چاند کو دیکھ کر میں یہ عہد کر لوں کہ
کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو چھوڑتا ہوں اور میں ایک اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور اس کی یکتائیت اور اس کی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کی طاقتوں میں اپنی زبان سے بولتے ہوئے میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ قربانی صرف جانور کا ذبح کر لینا کا نام نہیں ہے۔ قربانی کی اہمیت اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی پر قربانی واجب ہو، فرض ہو، پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بنا، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آیا۔ کیسی خطرناک وعید ہے۔ آج ہمارے سماج میں ایسے نوجوان ہیں جن پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کے مسائل کو سیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے امام صاحب کے پاس جا کر پوچھا ہی نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں یہی ہے کہ قربانی تو وہی ادا کرے جس پر زکات واجب۔ ہم اپنے علماء سے جڑ کر، علماء سے رابطہ کر مسائل کو سیکھیں۔ اس لیے یہ جمعہ کی اہم ترین اور مبارک ترین ہے، سب سے اہم ترین پیغام اور اہم ترین سبق تو یہی ہے۔ قربانی کے واقعات اور قربانی کے قصے بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا آج کا اہم ترین پیغام اور سبق مختصر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ساتھی، میں بھی نیت کرتا ہوں یہاں جتنے رہتے ہیں اور جہاں تک آواز جاتی ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ آج کی اس جمعہ کی مبارک غریب دل کی گہرائیوں سے اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے یہ اس لیے پختہ ارادہ کرے کہ نہیں، میں آج سے اللہ کے ہر حکم کو اہمیت دیتے ہوئے، اللہ کے ہر حکم کی قدر کرتے ہوئے میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤں۔ قربانی ہے تو جانور کا نام، اسی لیے تو ہمارے قلوب اور ہمارے اس پوری سوسائٹی اور پورے سماج، ہمارے اس پورے علاقوں میں نوجوانوں کی زبانوں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ مولانا قربانی کے دنوں میں یہ 15,000 اور 20,000 کا جانور خریدے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی غریب کو دے۔ ایسے اشکالات اور ایسی باتیں ہمارے دل و دماغ پر کیسے آ سکتی ہے؟ دین کی ساری باتوں کو اپنی عقل کے اندر لے کر سمانا اور اپنے عقل سے اس کو جانچنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دین شریعت محمدی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اور جو احکام ہمارے ہمیں بتائے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنے آنا ہے، ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ میں آنے آنا ہے، لیکن ہمیں وہ کرنا۔ کوئی اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر یوں کہے کہ اس کو میں کہتا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، پریشر کی بیماری ہے، گیس ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر 3 قسم کی گولی دیتا ہے، ایک تو کالے کلر کی، سفید کلر کی اور وہ لال کلر کی۔ اگر وہ کہے، ڈاکٹر یوں کہے کہ یہ کالے کلر کی گولی ہے، اس کو رات کو کھانا ہے، اور یہ لال کلر والی دوپہر میں دوسری نصرت آئے، اگر وہاں میں اور آپ اپنی عقل چلائیں کہ نہیں یہ جو کالی والی جو وہ میں شام میں کھاؤں گا تو ہماری بیماری کا علاج ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا اگر تجھے میری بات نہیں ماننا ہے تو پھر چلا جا، تیرا علاج یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین جو ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں جو دین کا پیغام دیتے ہیں، بنا کسی جھجک کے، بنا کسی چونو چرا کے، بنا کسی ہمارے عقل کے دائرے کو لگا کر ہم سوچیں بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کو لیں اور اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنائیں۔ تو قربانی کے دنوں کے اندر جو ہمارے دلوں میں قربانی کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے دنوں کے اندر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی اور جگہ پر ہم نے قربانی کے جانور کو دے دیا، ہم نے کسی مدرسے میں کسی جگہ پر ہم نے حصہ لگا لیا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جو محلے کے اندر قربانی نہیں ہوتی ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتے داروں کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، تو ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نئی نسل وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ قربانی کے
دنوں میں جانور کو کسی جگہ پر دے دینا، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مدرسے میں لکھانا ناجائز و حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے اور ایک سے زیادہ قربانی ہمارے پر واجب ہے تو ہم دیں، غریبوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم دوسرے علاقوں میں اپنے قربانی کو بیچیں، لیکن اگر ایک قربانی ہے تو پھر ہم اس کو بوجھ سمجھنے کی بجائے، ہم اس کو پہاڑ سمجھنے کی بجائے ہم اس جانور کو اپنی جگہ پر اپنی آنکھوں سے ذبح کریں گے. کیوں؟ اگر ہم نے اس کو اپنی حلال کمائی سے خریدا ہے، جب اس کے ساتھ ہمیں ایک ربط ہو جائے گا، ایک محبت ہو جائے گی، ایک تعلق ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کی کوئی محبوب چیز، کوئی پسندیدہ چیز جب قربان ہوتی ہے، جب کوئی لے لیتا ہے تو آدمی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. جب آدمی 1 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے جب اپنے ہاتھوں سے جانور کو خریدا تھا، اس کی دیکھ بھال کی، رات دن ہمارے بچوں نے، نواسوں نے، پوتوں نے اس کی نگرانی کی، اور جب اس کے گلے پر چھری چلاتی ہے، گھر سے ہر ایک آدمی کے آنکھوں سے آنسو نکلے گا. آنسو اس لیے نہیں نکلے گا کہ یہ 15,000 کے مال کے اوپر پانی پلا دیا، یہ اس لیے نکلے گا کہ ایک جانور کے ساتھ ایک آدمی کو محبت ہو گئی تھی، ایک تعلق ہو گیا، اور اپنے دل کو یہ سمجھائے گا، دل اندر سے کہے گا کچھ نہیں، یہ تو 15,000 کا جانور تھا، یہ 20,000 کا جانور تھا، اگر مجھے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے، اگر مجھے اپنا مال بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو میں اپنا جان اور اپنا مال اور اپنی ساری صلاحیتیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک جانور کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جاتے جاتے پیغام دے کر جاتا ہے. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ مجھے بھی، ہم تمام کو اللہ دین کے صحیح طریقے کے احکام کو صحیح سمجھ کر صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے اعلان کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کے اللہ مجھے ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.